السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ الی یوم الدین، اما بعد۔ الحمدللہ صحابہ کرام کا تعارف اور ان کے تعلق سے وہ بہت سی باتیں ہیں کہ جن کا جاننا ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارے لیے ضروری ہے۔ الحمدللہ ہمارے اس کورس کا، یہ سلسلے کا آج کا یہ چوتھا حصہ ہے۔ پچھلے ہفتے ہم نے قرآن کریم کی چند آیتوں میں دیکھا تھا کہ اللہ عز و جل نے کس طرح صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی تعریف کی ہے۔ انشاءاللہ آج ہم اسی سلسلے کو آگے بڑھانے والے ہیں۔ تو جو ہماری سائڈ ہیڈنگ ہے وہ ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے فضائل۔ ہم انشاءاللہ فضائل صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کو 3 حصوں میں بانٹنے والے ہیں۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ قرآن کریم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی تعریف میں کیا فرمایا۔ اسی طرح پھر دوسرا جو حصہ ہوگا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی کیا اور کس طرح سے تعریف کی، اور پھر انشاءاللہ اس کے بعد ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمارے اسلاف نے، ائمہ کرام، محدثین اور فقہاء نے صحابہ کرام کی تعریف، ان کی عظمت اور ان کی اہمیت کے تعلق سے کیا کچھ بیان کیا ہے۔ ہم ابھی پہلے حصے میں ہیں۔ اللہ عز و جل نے اپنے کلام پاک میں، قرآن مجید میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے تعلق سے کیا بیان کیا ہے، وہ آیتیں کون سی ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ آیتیں اپنے پاس نوٹ بھی کریں، کیونکہ جب ہم کچھ علم حاصل کرتے ہیں تو اس کا محفوظ رکھنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ ہم جو بھی علم حاصل کرتے ہیں، قرآن کا علم، سنت کا علم، اللہ عز و جل کی کتاب کا، اللہ رب العالمین کے دین کا علم، تو اس کا محفوظ رکھنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کہاں لکھتے تھے، تو ان کا دماغ بھی ہماری طرح اتنا خراب تو نہیں تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا دماغ تو پتھر کی لکیر، جو انہوں نے سنا وہ ان کو یاد ہوا، ان کے یہاں پر لکھنے پڑھنے کا، بلکہ کچھ معاشرے عرب کے ایسے تھے کہ جن کے یہاں پر لکھنا پڑھنا معیوب تھا۔ لکھنا مطلب ہے کہ آپ کمزور ہیں، آپ کا دماغ کمزور ہے، اس لیے آپ لکھتے ہیں، تو ان کے یہاں پر لکھنے پڑھنے کی کوئی ویلیو نہیں تھی۔ اسی لیے تو مکہ جیسے عظیم شہر میں، جو ام القریٰ ہے، اللہ عز و جل کے محبوب شہروں میں سے ہے، وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی تو صرف 17 لوگوں کو لکھنا آتا تھا، صرف 17 لوگوں کو لکھنا آتا تھا مکہ میں۔ تو عربوں کے یہاں پر، صحابہ اور پھر تابعین کے یہاں خاص طور پر لکھنے پڑھنے کا کوئی تصور نہیں تھا۔ انہوں نے جو سنا وہ ان کو یاد ہوا بس، مگر ہمارا تو یہ حال ہے کہ 10 15 20 بار سنے تو بھی یاد نہیں ہوتا۔ اسی لیے سلف نے علم کو لکھا اور علم کے لکھنے کی تاکید کی، اور یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم آج ہمارے سامنے لکھا ہوا ہے، ورنہ وہ ضائع ہو چکا ہوتا، ہم نے تو کب کا اسے ضائع کر دینا تھا۔ تو یہ جو بھی علم ہم سیکھیں، کچھ نہیں تو کم از کم پوائنٹ ضرور نوٹ کریں، تاکہ اب جیسے آپ یہاں بیٹھے ماشاءاللہ، لیکن یہ کیا فائدہ ہوا کہ 4 دنوں کے بعد آپ سے وہی پوچھ لیا جائے کہ کیا آپ نے سیکھا تھا تو ہم بتا نہ سکیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے اپنے پاس ایک چھوٹی سی ڈائری، چھوٹی سی نوٹ بک ضرور رکھا کریں، تاکہ انشاءاللہ اس میں کم از کم کچھ پوائنٹس کی باتیں نوٹ کریں۔ تو انشاءاللہ کئی کتابوں کے پوائنٹس سے جب آپ ملائیں گے، کبھی اللہ نے چاہا آگے چل کر سمجھ میں آئے گا کہ ہم نے جو چھوٹے سے درس میں حاصل کیا وہ تو کئی کتابوں کو پڑھنے کے بعد ہم کو حاصل ہو سکتا تھا۔ تو آج انشاءاللہ ہم اسی سلسلے کو آگے بڑھانے والے ہیں۔ اس کے پہلے ہم نے جو آیتیں دیکھی تھیں، اس کے بعد آج ہمارے سامنے 10واں پارہ ہے سورہ انفال۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ
وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ یہ 10واں پارہ ہے، سورہ انفال ہے، آیت نمبر 62، 63 اور 64 ہے۔ یہ 3 آیتیں جو ابھی ہم نے پڑھی ہیں، ان میں اللہ عز و جل نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو مومن بھی کہا، اور یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے انہی کے ذریعے آپ کی مدد کی ہے۔ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ، سلسلہ چل رہا تھا کفار اور پھر منافقین کا، کہ اگر یہ مستقبل میں بھی کبھی تمہیں دھوکہ دینا چاہیں، اگر یہ آپ کو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دھوکہ دینا چاہیں، فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، تو آپ کا انشاءاللہ کچھ نہیں بگڑے گا، کیونکہ اللہ آپ کے لیے کافی ہے۔ هُوَ الَّذِي، دیکھیے ایک بات آئی، وہ یہ کہ ہم اپنے مستقبل کو لے کر ڈرتے ہیں، فیوچر کیا ہوگا، کیسا ہوگا، آج ایسا ہوگا۔ تو جب بھی ہمیں فیوچر کو لے کر ڈر لگے، اپنے مستقبل کو، اپنے بچوں کے مستقبل کو لے کر ڈر لگے کسی بھی معاملے میں، جیسے کہ جب ہم چھوٹے تھے تو اتنے فتنے نہیں تھے، ہم نے نہیں سنا تھا منکرین حدیث کیا ہوتے ہیں اور یہ خوارج نہیں معلوم تھا ہم کو، بہت بڑا ہونے کے بعد ہم نے یہ ساری باتیں سنی۔ مطلب یہ کہ ہمارے بچپن میں یہ فتنے نہیں تھے، بڑی عمر میں جب ہم آئے تو ہم نے دیکھا کہ یہ اس طرح کے فتنے ہیں۔ دنیا کے معاملات آپ دیکھیے، پالیٹکس کو آپ دیکھیے، جب ہم چھوٹے تھے تو اتنی زیادہ برائیاں، گندگیاں، خباثتیں، دشمنیاں، نفرتیں، یہ سارا اتنا زیادہ نہیں تھا، آج اتنا زیادہ۔ تو سوچئے کہ کل کیا ہوگا، فکر ہے، ٹینشن ہے، سٹریس ہے، ڈپریشن ہے، بہت کچھ مسائل ہیں۔ تو اللہ عز و جل کا ایک قانون ہے، اس نے قرآن کریم میں وہ قانون ہم کو دیا، وہ بتایا ہم کو کہ جب بھی مستقبل کو لے کر آپ کو فکر ہو، پریشانی ہو، اپنے بچوں کا، اپنی اولاد کا، اپنی آنے والی نسل کا، خود اپنا جو بھی مسئلہ ہو، تو آپ اللہ عز و جل کی پچھلی نعمتوں کو یاد کیجیے۔ آپ کیا کیجئے؟ اللہ رب العالمین کی پچھلی نعمتوں کو یاد کیجئے کہ ماضی میں، پاسٹ میں جس اللہ تعالیٰ نے آپ کا خیال رکھا، آپ کی حفاظت کی، آپ کو کھلایا پلایا، آپ کو پریشانیوں سے بچایا، آپ کو دکھوں سے بچایا، غرض کئی طرح کے انعام جس اللہ تعالیٰ نے ماضی میں آپ پر کیے، وہ مستقبل میں آپ کو کیوں چھوڑے گا؟ یہ کیا بات ہے؟ یہ اللہ عز و جل کا ایک قانون ہے، اسے ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھنا۔ جب بھی مستقبل کو لے کر کوئی فکر ہو، غم ہو، دکھ ہو، پریشانی ہو، ٹینشن ہو، آپ بالکل بے چین ہو جائیں، تو اللہ عز و جل نے ماضی میں یہ حال میں جو بھی آپ پر انعامات کیے ہیں نا، جو نوازشیں ہیں، جو احسانات ہیں، ان کو ہمیشہ یاد رکھنا کہ نہیں، اللہ نے مجھ پر کرم کیا، اللہ نے مجھے نوازا، اللہ نے میری حفاظت کی، اللہ نے مجھے دیا، میں تو فقیر تھا، اللہ نے مجھے مالدار بنایا، میں جاہل تھا، اللہ نے مجھے علم دیا، میں کمزور تھا، اللہ نے مجھے طاقتور بنایا، میں ذلیل تھا، اللہ نے مجھے عزت دی۔ یہ ساری ماضی کی، یہ حال کی نعمتیں آپ یاد کریں گے تو انشاءاللہ مستقبل کا آپ کا اللہ نے چاہا تو ٹینشن کم ہو جائے گا۔ اب یہاں پر جو بات آئی وہ یہ ہے کہ اگر یہ لوگ آپ کو دھوکہ دینا چاہیں، دھوکہ کسے کہتے ہیں؟ دھوکہ کہتے ہیں پیٹھ میں خنجر گھونپنا، اسی کو دھوکہ کہتے ہیں کہ آپ سامنے ہمارے کچھ بات کریں، ہم سے کچھ وعدہ کریں، کچھ اچھی بات کریں، ہم سے یہ کہیں کہ گویا آپ ہمارے ہیں، لیکن ہمارے پیچھے آپ ہمارے لیے دشمنی کریں، ہم کو نقصان پہنچانے کی سازش کریں، اس کو کہتے ہیں دھوکہ دینا۔ تو اگر یہ کفار، یہ منافقین آپ سے صلح کرنا چاہتے ہیں تو صلح کر لیجئے، اللہ پر بھروسہ رکھیے۔ اور اگلی آیت جو ہم نے پڑھی وہ یہ کہ اگر یہ آپ کو دھوکہ دینا چاہیں گے تو یقیناً اللہ آپ کے لیے کافی ہے، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ اب جو قانون، قاعدہ، ضابطہ ہم نے آپ کو بتایا وہ یہ ہے، هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ، وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنی مخصوص مدد سے آپ کی تائید کی ماضی میں، تو مستقبل میں بھی کرے گا، آپ کو چھوڑے گا نہیں۔ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ، وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنی مدد سے، اپنی خصوصی مدد سے آپ کی تائید کی۔ تائید عربی زبان کا لفظ ہے جس کو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کا بھرپور طریقے سے ساتھ دینا، تائید، مضبوط، کسی کا بھرپور طریقے سے ساتھ دینے کو تائید کہتے ہیں۔ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ، بات تو پوری ہو گئی، اللہ آپ کے لیے کافی ہے۔ دھیان دیجیے،
اللہ نے کیا فرمایا؟ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، اللہ آپ کے لیے کافی ہے. اور یہ تو ہر مومن کا ایمان ہے، اللہ میرے لیے کافی ہے، مجھے اللہ کی مخلوق کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اللہ کافی ضرور ہے، مگر مدد تو مخلوق ہی کے ذریعے کرتا ہے، زندہ ہو یا بے جان ہو اس سے فرق نہیں پڑتا. اللہ کافی ہے مگر مدد جو وہ کرے گا وہ مخلوق ہی کے ذریعے تو آپ کی مدد کرے گا، پھر چاہے وہ مخلوق آپ کی جاندار ہو یا بے جان ہو. کیونکہ یہ دنیا یہ سبب کی دنیا ہے. یہ دنیا کاہے کی ہے؟ اسباب کی دنیا ہے. اللہ عز و جل نے اس دنیا کو اسباب کی دنیا بنایا. آپ کھیتی کریں گے تو پھل ملے گا. جنت تھوڑی ہے کہ بغیر کچھ کیے وہاں مل جائے گا، ایسا نہیں ہے. دنیا اسباب کی دنیا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی مدد ہوئی تو ٹھیک ہے، اللہ عز و جل نے کئی دفعہ غیبی امور سے بھی کی کہ ہم جس کو سمجھ نہیں سکے، لیکن بہت سی دفعہ اللہ عز و جل نے فرشتوں کو بھیج کر بھی تو مدد کروائی. تو یہ اسباب کی دنیا ہے. تو اللہ عز و جل نے فرمایا هو الذی ایدک بنصرہ. بات تو پوری ہو گئی، لیکن بات پوری ہوئی نہیں، کیونکہ آیت ابھی پوری نہیں ہوئی. آگے اللہ جو فرمانا چاہ رہا ہے وہ ہے وبالمؤمنین. اللہ عز و جل نے اپنی مخصوص مدد سے آپ کی تائید کی. اور وبالمؤمنین کیا مفہوم ہوا اس کا؟ ہم تو نہیں تھے وہاں پر. هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین. یہ آیتیں جنگ بدر کے بعد نازل ہوئی. یہ آیتیں غزوہ بدر کے بعد نازل ہوئی ہیں. تو اللہ عز و جل فرمانا ہے هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین. اللہ ہی ہے جس نے اپنی مخصوص مدد سے آپ کی تائید کی اور مومنوں کے ذریعے آپ کی مدد. اس سے معلوم ہوا کہ جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے وہ مومن تھے. اس سے معلوم ہوا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے افراد تھے وہ مومن تھے. اور آگے پھر صحابہ کرام کی تعریف میں فرمایا وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ. الف تالیف جوڑ دینا. وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ. اور اللہ عز و جل نے ان کے دلوں کی تالیف کر دی، ان کے دلوں کو جوڑ دیا، ایک دوسرے سے مربوط کر دیا، باندھ دیا. صحابہ کرام کا حال ماضی میں اور بعد میں آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ جب تک اسلام کی روشنی نے ان کے دلوں کو منور نہیں کیا تھا وہ ایک دوسرے کے دشمن تھے. خود مکے والے بھی آپس میں قبیلہ قبیلہ بن کے لڑتے تھے، اور مدینے والوں کا حال اس سے زیادہ برا تھا، اوس اور خزرج کا. تو جب تک ان لوگوں کے سینوں میں اسلام کی کرنیں نہیں پڑی تھیں، اللہ نے ان کو اپنے دین کی توفیق نہیں دی تھی، تب تک وہ ایک دوسرے کے دشمن تھے. لیکن جب اللہ عز و جل نے ان کو اسلام سے، ایمان سے نوازا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے شرف سے نوازا، تو وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ. ان سب کے دلوں کو آپس میں اللہ تعالیٰ نے جوڑ دیا. دیکھیے قرآن کریم کی تفسیر قرآن کریم سے ہوتی ہے. 4 پارے کی یہ آیت شاید آپ کو یاد ہو، جس میں اللہ عز و جل فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. سب مل کر اللہ عز و جل کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، تفرقے میں مت پڑو، تمہارا فرقہ میرا فرقہ، اس کا مسلک اس کا مسلک، نہیں، یہ سب مت کرو. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ. تم پر اللہ عز و جل کی جو نعمتیں ہیں ان کو ہمیشہ یاد رکھنا. اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم. تمہارا حال یہی تھا کہ تم سب ایک دوسرے کے دشمن تھے، سب آپس میں بغض، کینہ، نفرت، حسد، ساری برائیاں دشمنی کی تمہارے اندر تھیں. اللہ نے کیا کیا؟ فالف بین قلوبکم. اللہ عز و جل نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا، تمہارے دلوں میں الفت، محبت، ایک دوسرے کا پیار، ہمدردی اور شفقت ڈال دی. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. یہ ہے 4 پارے سورہ آل عمران کی آیت. یہاں پر اللہ عز و جل فرماتا ہے وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ. اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کرام، ان مومنین کے دلوں کو آپس میں جوڑ دیا، ان میں الفت ڈال دی. لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ. یہ صرف اللہ کا کام ہے. اگر آپ پوری زمین کے خزانے بھی خرچ کر دیتے اس مقصد کی خاطر تو یہ آپ کے بس کی بات نہیں تھی. جو اللہ عز و جل نے آپ کو دیا، صحابہ کرام کی آپسی محبت، مومنوں کی آپسی محبت اسلام کی قوت ہوتی ہے. ہماری آپسی محبت، آپسی الفت، ایک دوسرے سے جڑنا، ایک دوسرے سے رابطہ رکھنا، یہ مسلمانوں کی قوت، اتحاد، قوت. اور جب تک دلوں میں ایک دوسرے کے لیے نفرت ہو، بغض ہو، حسد ہو، اتفاق اتحاد ممکن نہیں ہوتا. تو اللہ عز و جل نے اس میں یہ اشارہ کیا
کہ آپ کی جو اصل قوت ہے وہ اتحاد، اور اتحاد یہ دل کی صفائی کے بعد ہی ہو سکتا ہے۔ اور اتحاد کب ممکن ہے؟ جب ہمارے دل آپس میں ایک دوسرے کے لیے صاف ہوں، اور یہ اللہ عز و جل کا کام ہے۔ دلوں کو صاف کرنا ہمارے اور آپ کے بس کی بات نہیں ہے، ہم صرف دعا کر سکتے ہیں، سمجھا سکتے ہیں سب، لیکن جوڑ دینا، اس کام کو انجام دینا، وہ اللہ عز و جل کے ذمے ہے۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، تو دوبارہ سے اللہ نے اس بات کو دہرایا کہ اللہ ہی ہے جس نے ان صحابہ کرام کے دلوں کو آپس میں جوڑ دیا۔ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اللہ عز و جل تو زبردست ہے، جو چاہتا ہے اس کو روکنے والا کوئی نہیں، اور اس کو ٹائم بھی نہیں لگتا۔ بے شک اللہ تعالیٰ زبردست ہے، غالب ہے، اور حکمت والا ہے۔ حکمت کا مطلب ہوتا ہے حکیم نہیں، وید حکیم نہیں، حکمت کا مطلب ہوتا ہے باریک بینی سے ایسا کوئی بھی کام کرنا کہ جس میں آپ کو حرف رکھنے کی گنجائش نہ ہو کہ ایسا ہوتا تو اچھا تھا، یہ غلط ہو گیا، تھوڑا سا اوپر لگ گیا، تھوڑا سا نیچے ہو گیا، نہیں، پرفیکٹ۔ جو کام بھی اللہ عز و جل نے کیا اپنے اس کام کو کرنے میں وہ پورا پرفیکٹ حکمت۔ تو اللہ عز و جل حکیم۔ آگے کی آیت ہے یا ایھا النبی حسبک اللہ، پھر سے دیکھیے کس طرح سے مضمون کو دوبارہ بار بار دہرایا جا رہا ہے۔ یا ایھا النبی حسبک اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ آپ کے لیے کافی۔ بات تو پوری تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اب دیکھیے اے نبی اللہ آپ کے لیے کافی ہے، اور وہ مومنین جنہوں نے آپ کی پیروی کی۔ اب اتنا بات تو پوری ہو گئی تھی کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے، لیکن اللہ عز و جل نے خود یہ بات پوری نہیں کی جب تک کہ صحابہ کرام کا ذکر نہیں ہوا۔ جب تک صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا ذکر نہیں ہوا تب تک بات پوری نہیں ہوئی۔ یا ایھا النبی حسبک اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ آپ کے لیے کافی ہے، لیکن آگے فرمایا وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور وہ مومنین جنہوں نے آپ کی اتباع، آپ کو فالو کیا، آپ کی پیروی کی۔ اور ظاہر ہے وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ہی تھے۔ تو یہ آیتیں نوٹ کر لیجیے۔ اس کے بعد پھر آگے سورہ توبہ ہے۔ سورہ توبہ کی آیتیں تو آپ کو شاید یاد ہوں، بہت مشہور آیتیں ہیں۔ 11واں پارہ سورہ توبہ آیت نمبر 100۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ عز و جل نے اس آیت میں صحابہ کرام کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا خطاب دیا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم۔ والسابقون الاولون، سورہ واقعہ آپ نے پڑھی ہوگی۔ سورہ واقعہ میں آپ نے مومنوں کے 3 گروہوں کا تذکرہ سنا ہوگا۔ والسابقون السابقون، اصحاب الیمین، اصحاب الشمال۔ سورہ واقعہ 27ویں پارے میں اللہ عز و جل نے 3 گروہوں کا تذکرہ کیا، جن میں سے سب سے اہم، سب سے زیادہ فضیلت والا گروہ السابقون، سب سے آگے بڑھنے والے لوگ ہیں۔ یہاں پر اللہ عز و جل فرما رہا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، کہ سب سے زیادہ آگے بڑھنے والے، سب سے اونچے درجے میں لوگوں سے آگے جانے والے لوگ تو وہی ہیں جو مہاجرین اور انصار میں سے ہیں، جو مہاجرین اور انصار میں سے ہیں۔ کیونکہ بنیادی طور سے جن لوگوں نے اسلام قبول کیا، اسلام کو قوت دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، وہ بنیادی طور سے یا تو پھر مہاجرین تھے اور یا انصار تھے۔ بعد کے لوگ بعد میں آئے، جو دوسرے قبیلوں کے لوگ ہیں، مثلا قبیلہ ثقیف طائف کا، یہ تو بہت بعد میں آئے، فتح مکہ کے بعد آئے۔ اکا دکا لوگ تھے جو پہلے آ گئے تھے، مثلا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ، مغیرہ، عمرو اور معاویہ رضی اللہ عنہ مجمعین۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلح حدیبیہ سے پہلے ایمان لا چکے تھے، طائف کے تھے، قبیلہ بنو ثقیف۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صلح کا معاہدہ لکھنے کے لیے، ایگریمنٹ لکھنے کے لیے بیٹھے تھے، تو جو سہیل بن عمرو، جو کافروں کی طرف سے کافروں کے ایلچی بن کر آئے تھے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی پر ہاتھ لگاتے تھے بار بار۔ یہ عربوں کا طریقہ کہ جب وہ چاہتے ہیں کہ آپ سے کوئی بات منوائیں
آپ کو اپنی بات ماننے کے لیے راضی کریں تو اس طرح سے آپ کی داڑھی سہلاتے ہیں۔ تو سہیل بن عمرو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی سہلا رہے تھے، تو مغیرہ بن شعبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باڈی گارڈ تھے، انہوں نے سہیل سے کہا تھا اپنا ہاتھ اپنے پاس رکھو ورنہ یہ واپس تمہارے پاس نہیں جائے۔ یعنی انہیں گوارا نہیں ہوا کہ اس کافر کا ہاتھ کسی بھی غرض سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی تک بھی پہنچے۔ یہ وہی مغیرہ ہے کہ جب بات آتی ہے تو آپ مغیرہ کو، عمرو بن عاص کو اور معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کو لپیٹ لیتے ہیں۔ یاد رکھیے ان کی جو قربانیاں ہیں، ان کے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اب بنیادی طور سے جو مہاجرین اور انصار ہیں وہی بیس ہے۔ مکہ مکرمہ میں جو ایمان لائے وہ مہاجر بنے، اور پھر اس کے بعد آگے چل کر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے، وہاں جانے کے بعد جو لوگ اسلام لائے، یا مکی دعوت میں جو مدینے کے لوگ آ کر اسلام قبول کر چکے تھے، واپس جا چکے تھے، پھر آپ نے ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے یہاں بلوایا، وہ انصار بنے۔ تو بنیادی طور سے بیسیکلی جو اسلام کی فوج ہے انہی دونوں گروہوں پر مشتمل ہے۔ بعد میں جتنے بھی قبیلے ہیں جو بھی ہوں وہ سب بعد میں آئے، اور ان میں کی کچھ اکا دکا افراد پہلے آ گئے تھے، تو اکا دکا افراد کے پہلے آنے سے پورے قبیلے پر حکم نہیں لگتا۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان۔ اب یہاں آیت پر آپ غور کیجیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں مہاجرین اور انصار کی تعریف ہے۔ کوئی عقل کا اندھا ہو تو بھی اس کو انشاءاللہ وہ ضرور مانے گا۔ مہاجرین اور انصار، ان کی تعریف تو واضح ہے۔ اب اللہ عز و جل نے ان کے بعد جس گروہ کا ذکر کیا وہ ہے والذین اتبعوہم بإحسان۔ المہاجرون واضح ہے، الانصار واضح ہیں، دونوں معلوم ہمارے کو کہ یہ مکے میں ایمان لانے والے لوگ ہیں جنہوں نے تکلیفیں اٹھائیں اور پھر مدینہ منورہ آئے، یا مکے میں ان کی وفات ہو گئی، شہادت ہو گئی، مثلا سمیہ، مثلا عمار کے والد یاسر رضی اللہ عنہ مجمعین۔ تو یہ مہاجرین۔ ان کے بعد پھر مدینہ منورہ میں جو لوگ ایمان لائے یا مکہ آ کر ایمان قبول کیا، واپس مدینہ منورہ چلے گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی انہوں نے مدد کی، مدینہ میں ٹھکانہ دیا، یہ انصار قرار پائے۔ اب تیسری یہ کون لوگ ہیں؟ والذین اتبعوہم۔ تو اس سلسلے میں جان لیجئے کہ دو لوگ ہیں، اس سے مراد دو لوگ، ایک تو خود صحابہ کرام جو مہاجرین اور انصار میں سے نہیں ہیں، بعد میں انہوں نے اسلام قبول کیا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رہتے ہیں، تبھی تو وہ صحابی بنے، ورنہ پھر وہ صحابی نہیں ہو سکتے تھے، وہ تابعین ہو جاتے۔ تو ایک تو یہ کہ خود صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین ہی ہیں، بعد میں اسلام قبول کرنے والے، پھر چاہے وہ مکے والے ہوں لیکن فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیا تو مہاجرین نہیں ہیں، مثلا ابو سفیان ہے، مہاجرین نہیں ہیں، صحابی ہیں۔ کیوں؟ انہوں نے عین فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کیا تھا جبکہ ہجرت کا معاملہ ختم ہو چکا تھا۔ اکرمہ بن ابو جہل مہاجرین نہیں ہیں، صحابی ہیں، فتح مکہ کے بعد انہوں نے اسلام قبول کیا، جیسے بہت سے صحابہ کرام۔ اب ایک تو یہ ہے کہ جو بنیادی فضیلت جن کو ملنی تھی وہ ان کو مل چکی، اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ عشرہ مبشرہ میں ان کے علاوہ کوئی نہیں۔ عشرہ مبشرہ وہ 10 صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی محفل میں نام لے لے کر جنت کی بشارت دی، ان کے علاوہ کوئی نہیں، مہاجرین۔ اور ان میں بھی 6 وہ لوگ ہیں جو ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں پر اسلام لائے۔ ان میں بھی 6 کتنے ہیں جو ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر اسلام لائے؟ خود ایک ابو بکر اور 5، بقیہ 4 ہی ایسے ہیں کہ جو براہ راست ابو بکر کی دعوت سے متاثر ہوئے یا نہیں ہوئے۔ تو یہ مہاجرین عشرہ مبشرہ سب کے سب انہی میں سے ہیں۔ پھر ان کے بعد درجہ ہے انصار کا، ان کے بعد پھر یہ کون ہیں؟ اتبعو، یہ پاسٹ ٹینس ہے، جنہوں نے پیروی کی۔ زمانے 2 ہوتے ہیں، ایک تو مستقبل اور ایک پاسٹ، فیوچر اور پاسٹ۔ حال جس سے ہم گزر رہے ہیں تیسرا ہے۔ فیوچر میں، مستقبل میں کیا ہوگا وہ آپ کو نہیں معلوم، ہوگا بھی یا نہیں ہوگا، لیکن پاسٹ میں جو بھی ہوا وہ صحیح ہے، وہ مطلب وہ ہوا، پاسٹ میں جو ہوا اور گواہی ملی کہ ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ چیز ہو چکی، وہ محقق ہے۔ فیوچر میں کسی چیز کا ہونا وہ ضروری نہیں، محقق نہیں ہے، ہوگا نہیں ہوگا دونوں باتیں ہوتی ہیں۔
یہاں پر اللہ عز و جل نے جو فرمایا اتبعوا، انہوں نے پیروی کی، انہوں نے فالو کیا، یعنی پاسٹ، یہ نہیں کہ وہ مستقبل میں کریں گے، فالو نہیں کریں گے، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن ماضی میں انہوں نے پیروی کو ثابت کر کے بتایا. تو یہ ہے والذین اتبعوہم، یہ پلورل ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے پیروی کی ان کی، انصار اور مہاجرین کی. تو ایک تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان سے مراد وہ صحابہ کرام ہیں جو مہاجرین اور انصار میں سے نہیں ہیں، بعد میں آئے، اور دوسرا یہ کہ جو واقعی بعد میں آئے، یعنی صحابہ کرام کے بعد میں آئے، تو ایسی صورت میں تابعین ہو گئے. جو صحابہ کرام کے بعد میں آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آئے، تو ایسی صورت میں یہ لوگ تابعی ہو گئے، دونوں بھی. اب مان لیتے ہیں کہ تابعی ہیں، تو اللہ عز و جل نے صرف اتنا نہیں کہا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم رضی اللہ عنہم، ایسا نہیں کہا اللہ نے یہ نہیں کہا. اللہ نے کہا بے احسان، شرط ہے، اگر ہم بھی صحابہ کرام مہاجرین اور انصار کے گروہ میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو یہ شرط ہے، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا. کیا ہے وہ بے احسان؟ احسان کے ساتھ. احسان کیا ہے؟ احسان کا یہاں وہ معنی نہیں ہے کہ آپ اللہ کی اس طرح عبادت کریں گویا کہ اللہ کو دیکھ رہے ہیں یا اللہ آپ کو دیکھ رہے ہیں، نہیں، یہ معنی یہاں پر نہیں ہے. یہاں پر احسان کا معنی ہے استقامت کے ساتھ، بغیر اپنی عقل لڑائے، انہوں نے جیسا کیا ویسا، ایز اٹ از. احسان کا مطلب کیا ہے؟ استقامت کے ساتھ، صحیح طریقے سے، درست طریقے سے، جیسا انہوں نے کیا ویسا. آپ کو اس کے خلاف نہ سوچنا ہے نہ کرنا ہے، آپ کو اس سے ہٹ کر نہ سوچنا ہے نہ کرنا ہے، آپ کو ان کی راہ سے ہٹ کر اپنے لیے الگ کوئی اور راہ نہیں نکالنی ہے. تو یہ بے احسان، یہ شرط لگا دی اللہ عز و جل. اور فالو کس کو کر رہے ہیں؟ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے. آپ آیت پڑھیے، یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ذکر نہیں ہے، اور جو ذکر ہے وہ ہم ہے. میں نے پہلے ہی بتایا کہ ہم یہ پلورل، جمع، بہو وچن جس کو آپ ہندی میں بولتے ہیں، یہ پلورل ہے، یہ سنگولر نہیں ہے. ہم، یہ ان لوگوں نے پیروی کی، ہم ان کی، مہاجرین اور انصار. تو کس کی پیروی کی؟ گویا صحابہ کرام کی پیروی کی. کس کی پیروی کی بعد والوں نے؟ صحابہ کرام. تو کہتے ہیں نا منہج وہ یہی ہے، صحابہ کا منہج کہتے ہیں نا ہم لوگ، وہ یہی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. تو صحابہ کرام کے منہج کو فالو کیسے کرنا ہے؟ بے احسان فالو کرنا ہے، استقامت کے ساتھ، بالکل صحیح طریقے سے، جیسا انہوں نے کیا ویسے، ان سے ہٹ کر ان کی مخالفت میں نہ کچھ سوچنا ہے اور نہ کچھ کرنا ہے. تو پھر ایسے سب لوگوں کا حال یہ ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. یہ دعا بھی ہے اور خبر بھی، یہ دعا بھی ہے اور خبر بھی. ہم جب کہتے ہیں مثلا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، تو ہم جب کسی بھی صحابی کے لیے لفظ یا یہ دعا، یہ جملہ استعمال کرتے ہیں تو ایک طرف سے یہ دعا ہے اور دوسری طرف سے خبر بھی. اللہ ان سے راضی ہوا. دعا دینے کے دو طریقے عربوں میں استعمال کیے جاتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ کہیں اللہ پر رحم کرے، اور دوسرا یہ کہ ماضی پاسٹ ٹینس کا کلمہ استعمال کیا جاتا ہے، پاسٹ ٹینس. تو اب یہاں پر جو اللہ عز و جل نے کہا رضی اللہ عنہم، یہ جو رضیہ ہے یہ ورب ہے، پاسٹ ٹینس ہے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ بھی اللہ سے راضی ہوئے، وہ بھی اللہ سے راضی ہوئے. اب یہاں پر میں نے بتایا کہ رضی اللہ عنہم یہ بطور دعائیہ کلمہ بھی ہے، جیسے ہم کہتے ہیں فلاں صحابی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. تو یہ دعا بھی ہو سکتا ہے یہ کلمہ، اور خبر بھی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اللہ ان سے راضی ہو. اور اگر ہم خبر مراد لیں تو پھر یہ کہ اللہ ان سے راضی ہوا. تو دونوں باتیں صحیح ہیں، کیونکہ اللہ عز و جل نے خود ہی کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ عز و جل ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے. اس کا مفہوم کیا؟ یہ کیا بات ہوئی؟ اللہ راضی ہوا ہے تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن میں اللہ سے راضی ہوں، میری کیا وقت؟ کوئی انسان، کوئی مخلوق، کچھ بھی ہو جائے، یہ کہنا کہ وہ اللہ سے راضی ہوئے، اس کا کیا مفہوم ہے؟ اس کا مفہوم یہ اللہ عز و جل کی طرف سے اپنی نوازش، اپنے انعام کی بڑھوتری کا اظہار کرنا ہے. اپنے انعام کی بڑھوتری کا اظہار کرنا ہے. آپ نے سنا ہوگا کہ اہل جنتی جنت میں اللہ سے مانگیں گے،
اہل جنت جنتی، اللہ ہمیں بھی ان میں شامل کرے، ہمارے والدین کو، ہماری نسلوں کو اللہ عز و جل ان میں شامل کرے، آمین۔ جنتی جنت میں اللہ عز و جل سے مانگیں گے، اللہ عز و جل کہے گا مانگو 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 مانگو، ان کی ساری مانگیں ختم ہو جائیں گی، اب رہا ہی نہیں کچھ، اب رہا ہی نہیں کچھ۔ تو یہ ہے کہ اللہ عز و جل اپنے بندے کو اس کی مانگ سے زیادہ دیتے چلا جائے، اتنا دے گا۔ آپ نے اللہ عز و جل سے ایک سے مانگا 2 مل، 2 مانگا 10 مل، مطلب کوئی اس کی وہ انتہا ہی نہیں۔ تو یہ ہے وہ رضو عنہ کہ آپ بھی راضی ہو جائیں، اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اللہ عز و جل کی نعمتوں کی انتہا خود انشاءاللہ دیدار الہی پر ہوگی۔ اللہ عز و جل کو دیکھنا وہ تمام نعمتوں سے بڑی نعمت ہوگی کہ اس کے آگے ساری نعمتیں کمتر ہوں گی۔ تو یہ کہنا رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہوا، اللہ عز و جل کی طرف سے خبر ہے کہ اللہ عز و جل ان سے راضی ہوا۔ اور ایک بات، اسلام کو سب سے زیادہ نقصان جن لوگوں نے پہنچا ہے وہ شیعہ ہیں۔ وہ کون ہیں؟ وہ یہودی نہیں، وہ شیعہ ہیں، صاف صاف۔ شیعوں کی یہاں پر ایک عقیدہ ہے، عقیدہ بدع۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ عز و جل کو بعد میں کوئی چیز معلوم ہوئی جو پہلے معلوم نہیں تھی۔ اللہ رب العالمین کو بعد میں ایک چیز معلوم ہوئی جو اس کو پہلے معلوم نہیں تھی۔ ہمارا عقیدہ ایسا نہیں، ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ اللہ عز و جل کا علم بدلتا نہیں ہے۔ کل جو علم میرا تھا آج اس سے زیادہ ہے۔ آپ لوگ یہاں بیٹھے ہیں، آدھا گھنٹہ پہلے ہمارے اور آپ کے علم میں جو نہیں تھا اب وہ ہے، تو ہمارا علم بڑھا نا، ہمارا علم بڑھا۔ ایک تو ہمارا علم بڑھتا بھی ہے، اور دوسرے ہمارے علم میں تبدیلی بھی ہوتی ہے، ہمارے علم میں تبدیلی ہوتی ہے۔ مثلا مجھے معلوم تھا کل کہ فلاں کام کرنا صحیح، آج کسی نے بتایا کہ نہیں وہ غلط، تبدیلی ہوئی، میں نے کوئی تیسرا طریقہ اختیار کیا۔ یہ سب چلتا ہے، لیکن اللہ عز و جل کے لیے اس کا کوئی تصور نہیں ہے، تو کفر ہے۔ کیا ہے یہ؟ کفر ہے کہ اللہ عز و جل کو بعد میں جو چیز معلوم ہوئی وہ پہلے معلوم نہیں تھی۔ تو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کی تردید کیا کرتے ہیں وہ؟ اس آیت کی، اس طرح کی جو بھی بشارت والی صحابہ کرام کے ذکر والی آیتیں ہیں ان کی تردید کرنے کے لیے، ان کو رد کرنے ٹھکرانے کے لیے انہوں نے کون سا عقیدہ ایجاد کیا ہے؟ عقیدہ بدع۔ مطلب ہاں اللہ نے کہا تو ہے کہ اللہ راضی ہوا، لیکن بعد میں نعوذ باللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، سنا ہوگا نا آپ نے، یعنی اتنا گندا خراب خبیث عقیدہ ہے کہ ہم کو اپنی زبان سے کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ تو یہ اس عقیدے کی بنیاد پر انہوں نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے نا، قرآن کریم کی آیت کا انکار کرنے کی ڈائریکٹ جسارت تو نہیں ہے سب ہے، لیکن بس آپ کو بیوقوف بنانے کے لیے۔ رضی اللہ عنہم کہتے ہیں ہاں صحیح ہے، لیکن یہ کب تک ہے؟ جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو پھر صحابہ کرام کا وہ معاملہ نہیں رہا، نعوذ باللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، اور پھر یہ عقیدہ بدع۔ بات سمجھ میں آ گئی نا؟ میں وہ عقیدہ دہرانا نہیں چاہتا، لیکن امید ہے کہ یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی وہ کیا کہنا چاہتے ہیں اس سے۔ تو آپ ہرگز بھی دھوکے میں مت آئیے، ہرگز بھی دھوکے میں مت آئیے۔ یہ صحابہ کرام کے تعلق سے جو بدگمانی اور برائی ہے وہ تو ہے، لیکن اس سے کہیں آگے بڑھ کر یہ کفر، صحابہ کرام کے تعلق سے بہت سی باتیں آپ کو کفر تک لے جاتی ہیں۔ صحابہ کرام کی اہمیت اسلام میں یوں ہی نہیں، صحابہ کرام کی اہمیت اسلام میں یوں ہی نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی حیثیت، ان کا مرتبہ اتنا اونچا ہے کہ بہت سی دفعہ ان کے تعلق سے بدگمانی یا بدگوئی یا اور اس طرح کی بری باتیں یہ انسان کو کفر تک پہنچا دیتی ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ عز و جل نے یہ ذکر کیا وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا۔ اللہ نے ان کے لیے ایسی جنتیں تیار کر رکھی ہیں جن میں سے نہریں بہہ رہی ہیں، اور ان جنتوں میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اب یہاں اس کے بعد دیکھیے آیت نمبر 117 سورہ توبہ، آیت نمبر 117، اللہ فرماتا ہے لقد تاب اللہ علی النبی، لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار۔ اب یہاں پر تمام مہاجرین اور انصار آ گئے، شروع میں اسلام قبول کیا اور بعد میں قبول کیا اور درمیان میں کیا، سب آ گئے۔ لقد تاب اللہ علی النبی، تابہ، یہ جو کلمہ ہے تابہ، اسی سے توبہ ہے، تابہ یتوبو، توبہ کرنا۔ جب میرے اور آپ کے لیے استعمال ہوگا تو مطلب ہوگا توبہ کرنا۔ میں کہوں میں اللہ سے توبہ کرتا ہوں، مطلب ہے کہ اپنا گناہ چھوڑتا ہوں۔ توبہ کا مطلب ہے گناہ چھوڑ دینا۔ میں اللہ سے توبہ کرتا ہوں، یعنی اپنے جو بھی مجھ سے ہوا، جو کچھ بھی ہوا میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں،
میں اللہ کی طرف پلٹ آتا ہوں، اس کو کہتے ہیں توبہ کرنا۔ لیکن جب بات آئے گی اللہ کے لیے لفظ استعمال ہوگا تو اس کا مطلب ہوتا ہے بندہ جب واپس آئے تو اس کو قبول کر لے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے بندہ جب آ گیا نا تو اس کو پھر اللہ واپس نہیں جانے دیتا، جو ہوا جانے دو، اللہ اس کو قبول کر لیتا ہے، اس کو معاف کر دیتا ہے، اس پر اپنی رحمت، اس پر اپنا کرم نازل فرماتا ہے۔ تو یہ ہے اللہ عز و جل کے لیے۔ لقد تاب اللہ علی النبی، یقیناً، لقد کا مطلب ہوتا ہے یقیناً، لام تاکید کے لیے آتا ہے اور قد بھی تاکید کے لیے آتا ہے۔ لقد بے شک، یقیناً، ضرور بضرور، لازماً ایسا ہوا، لقد تاب اللہ علی النبی، یقیناً، ضرور بضرور اللہ عز و جل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا؟ تاب علی، رجوع کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توبہ قبول کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی رحمتیں نازل فرمائیں۔ اور کس پر؟ والمہاجرین والانصار، سب آ گئے۔ اور کس پر؟ اور کسی پر بھی نہیں۔ لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرہ، غزوہ تبوک کا تذکرہ ہے 9 ہجری میں۔ اللہ عز و جل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے راضی ہوا، مہاجرین سے، انصار سے، ان کی توبہ قبول کی، ان پر رحم کیا۔ اب یہاں دیکھیے غزوہ تبوک، یہ فتح مکہ کے بعد بالکل آخر میں پیش آنے والا ایک غزوہ ہے۔ جنگ نہیں ہوئی تھی، مسلمان گئے تھے، مگر اللہ عز و جل کی مصلحت کی جنگ نہ ہو سکی۔ یہاں پر مہاجرین اور انصار کے علاوہ اور بھی بہت سے لوگ تھے اس جنگ میں، مہاجرین اور انصار کے علاوہ اور بھی بہت سے لوگ تھے، لیکن اللہ عز و جل نے صرف انہی کا ذکر کیا۔ لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار، یقیناً اللہ عز و جل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے راضی ہوا، مہاجرین اور انصار سے، الذین اتبعوہ۔ اب دیکھیے پہلی آیت جو آپ نے پڑھی تھی اس میں تھا کہ بعد والے لوگ صحابہ کرام کی پیروی کریں، اور یہاں پر ہے کہ مہاجرین اور انصار الذین اتبعوہ۔ ہمیشہ دھیان دیجئے، ایک تو وہاں پر ہم نے پڑھا تھا والذین اتبعوہم، اور یہاں پر اللہ عز و جل فرمایا الذین اتبعوہ۔ یہ ہم، یہ پلورل ہے، جمع کے لیے استعمال کیا جانے والا کلمہ ہے، اور یہ ہو، یہ واحد ہے، سنگولر ہے، ایک کے لیے استعمال کیا جانے والا کلمہ ہے۔ یہاں پر اللہ عز و جل نے کہا جو بعد والے ہیں وہ مہاجرین اور انصار کی پیروی کریں، صحابہ کرام کی پیروی کریں۔ اور یہاں پر یہ بتایا کہ یہ جو مہاجرین انصار ہیں انہوں نے کس کی پیروی کی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی۔ دیکھیے اب یہاں پر تھا کہ ہم بعد والے لوگ یہ صحابہ کرام کے منہج پر چلیں، اور یہاں پر کلیئر کیا کہ صحابہ کرام یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج پر، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج پر ہیں۔ والذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے انتہائی تکلیف کے عالم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی، من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم، اس کے بعد کہ ایک گروہ کے دل کچھ پریشان ہو چکے تھے، ثم تاب علیہم، اللہ نے دوبارہ سے، اللہ عز و جل نے دوبارہ سے ان پر اپنا کرم فرمایا، ان پر رحم فرمایا، انہ بہم۔ اب یہاں پھر دھیان دیجیے، آپ سوچ رہے ہوں گے شیخ تو لینگویج پڑھا رہے، شیخ چاہتے ہیں تھوڑا بہت قرآن سمجھنے لگ جائیں آپ اسی بہانے، ٹھیک ہے نا، کہ نہیں چاہیے؟ اب دیکھیے یہاں پر پھر کیا کہا اللہ عز و جل نے؟ انہ بہم رؤوف الرحیم۔ کیا فرمایا؟ انہ بہم۔ یہ بہم کون؟ ہم تو میں نے بتایا نا، یہ ہم پلورل۔ انہ بہم رؤوف الرحیم، بے شک اللہ عز و جل ان لوگوں پر، کون ہیں؟ مہاجرین، انصار، صحابہ کرام، بے شک اللہ عز و جل ان لوگوں پر رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ ہم نہیں اس میں شامل، ہمارا ذکر ہی نہیں ہوا یہاں اس آیت میں۔ جو آیت نمبر 117 آپ کے سامنے ہے، اس میں صحابہ کے علاوہ کسی کا ذکر ہے ہی نہیں، کلیئر ہے۔ اللہ عز و جل لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار، بس اللہ عز و جل نے انصار، مہاجرین، ان کے رجوع کو قبول کیا، ان پر رحم کیا، ان پر کرم کیا، ان کی توبہ قبول کی۔ کون ہے یہ؟ الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرہ، جنہوں نے انتہائی تنگی تکلیف کے عالم میں آپ کی پیروی کی، من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم، اس کے بعد کہ ایک بڑے گروہ کے دل پریشان ہو چکے تھے، ثم تاب علیہم، اللہ نے دوبارہ سے، پھر سے، اللہ نے پھر سے ان پر رحم کیا، انہ بہم،
رؤوف الرحیم، بے شک اللہ عز و جل ان صحابہ کرام پر رؤوف اللہ کا نام، رحیم اللہ کا نام ہے، اللہ کی صفت بھی، رؤوف رأفت نرمی شفقت مہربانی، رحیم رحم کرنے والا۔ اس میں صحابہ کے علاوہ کسی اور کا ذکر ہے کیا؟ آیت آپ کے سامنے ہے، اس آیت میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے علاوہ کسی اور کا ذکر نہیں ہے۔ بے شک اللہ عز و جل ان صحابہ کرام پر بہت ہی زیادہ نرمی کرنے والا، شفقت کرنے والا، ان سے پیار کرنے والا اور ان پر رحم اور مہربانیاں کرنے والا ہے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، وباللہ التوفیق، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد۔ اگر آپ میں سے کسی کا کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ بدا عقیدہ شیعہ کے بارے میں، شیعوں کے ایک عقیدہ بدا۔ بدا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بدا یبدو، عربی کا لفظ ہے ظاہر ہونا۔ اللہ عز و جل کو پہلے جو بات معلوم نہیں تھی وہ بعد میں معلوم ہوئی۔ جیسے میں کہتا ہوں مجھے پہلے نہیں معلوم تھا، مجھے پہلے نہیں معلوم تھا، اب معلوم ہوا۔ تو بالکل اسی طرح سے اللہ کا بھی، نعوذ باللہ، بالکل اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کا بھی معاملہ ہے۔ تو اللہ عز و جل جو کہا رضی اللہ عنہم، یہ کب کہا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہا تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اللہ کو دوسری کچھ بات معلوم ہوئی۔ کیا معلوم ہوئی؟ نعوذ باللہ، جو ان کا عقیدہ ہے کہ اکثر صحابہ کرام کافر ہیں یا جو بھی ہیں، تو یہ ان کا عقیدہ بدا۔ لہٰذا وہ اپنے اس عقیدے کی خباثت کا استعمال کرتے ہوئے صحابہ کرام کے تعلق سے جو آیتیں ہیں ان کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں وہ اس وقت اللہ نے کہا جب اللہ کو معلوم نہیں تھا، جب وہ سیدھے راستے پر تھے، لیکن جب وہ نعوذ باللہ سیدھے راستے سے ہٹ گئے تو پھر اب وہ بات ان کے لیے نہیں رہی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ مہاجرین اور انصار کسے کہا جاتا ہے؟ مہاجرین وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ مکرمہ میں اسلام قبول کیا اور اس کے بعد پھر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی، یہ مہاجر ہوئے، ہجرت کرنے والے۔ حبشہ کی طرف ہجرت کی یا مدینہ کی طرف ہجرت کی تو مکہ مکرمہ کو چھوڑا، اپنی عزت اپنا دین بچانے کی خاطر وہ مدینہ منورہ آ گئے یا حبشہ چلے گئے، تو یہ ہو گئے مہاجر، مکہ جنہوں نے چھوڑ دیا۔ اور انصار وہ صحابہ کرام کہ جنہوں نے ان بے یار و مددگار آنے والوں کو اپنے یہاں پر پناہ دی، ان کی رہائش کا، ان کے کاروبار کا انتظام کیا، اپنے مالوں میں انہیں شریک کیا، اپنے یہاں ان کو ٹھہرایا، وہ انصار مددگار۔ یہ لقب ان کو اللہ نے خود دیا، جیسے کہ بھی آپ نے دیکھا۔ وہی ہماری بھی سمجھ میں آج تک یہ بات نہیں آئی، یہ بات ہماری بھی سمجھ میں آج تک نہیں آئی۔ آپ براہ راست ان سے سوال کریں۔ شیعوں کے یہ نہیں، اس کے علاوہ اور زیادہ خراب سراب عقیدے ہیں ان کے، تو اللہ بچائے۔ لیکن اب وہ تقیہ کا ایک مسئلہ ہے ان کے یہاں پر، وہ آپ کے درمیان ہے تو یوں ظاہر کریں گے گویا وہ آپ ہی میں سے ہیں۔ یہ تقیہ کا مطلب دل میں جو بھی ہے وہ رہنے دو، لیکن آپ جن لوگوں کے ساتھ ہیں اپنے آپ کو ویسا ہی ظاہر کرو۔ تو اگر کوئی شیعہ ہو، آپ اس سے پوچھیں گے تو صاف انکار کرے گا، کہے گا نہیں صحیح نہیں۔ تو دنیا میں سب سے زیادہ جھوٹی قوم شیعہ رافضی، دنیا کی سب سے زیادہ جھوٹی اور خبیث قوم رافضی شیعہ، یعنی شاید یہودیوں کو بھی شرم آتی ہوگی کہ کیسے لوگ ہیں جو ہم سے نکلے، ان سے بھی آگے بڑھ گئے۔ کیونکہ یہودی جو ہیں، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کو کبھی برا نہیں کہا۔ یہودیوں نے جیسے بھی ہوں، گندے ہیں، خبیث ہیں، برے ہیں، جو بھی ہیں، لیکن انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کو کبھی برا نہیں کہا۔ اور شیعوں نے کس کو برا کہا؟ جبکہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کی تو ویسی کوئی بہت زیادہ بڑی فضیلت بھی نہیں ہے، تو شیعوں نے ان لوگوں کو برا کہا جو انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے زیادہ اونچے ہیں۔ اور یہی ان کا عقیدہ ہے، یہی خباثت، گندگی، بغض صحابہ۔ شیعوں کا عقیدہ کیا ہے؟ بغض صحابہ، بس ختم۔ آگے کی ساری باتیں سیکنڈری ہیں۔ شیعوں کا جو پرائمری عقیدہ ہے وہ صحابہ کرام سے بغض رکھو، یہ ان کا پرائمری عقیدہ ہے۔ باقی کی جتنی بھی باتیں وہ سب سیکنڈری ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کیا کرتے، کیا نہیں کرتے، کیا مانتے، کیا نہیں مانتے۔ اگر آپ صحابہ کرام کا بغض رکھتے تو آپ شیعہ ہیں بس۔ جیسے ہندو کون ہے؟ جو بھی مسلمان اور عیسائی نہیں ہے وہ ہندو ہے، باقی کوئی ڈیفینیشن نہیں ہے۔ ہندو کی ڈیفینیشن آپ پوچھیے ہندو سے، یہی ہے، جو بھی مسلمان اور عیسائی نہیں ہے وہ ہندو ہے، کوئی ڈیفینیشن۔ ایسے ہی جس کے دل میں بھی صحابہ کرام کا بغض وہ شیعہ ہے، آگے کی خباثتیں، گندگیاں وہ جو بھی ہیں وہ سیکنڈری۔
دیکھیے صحابہ کتابوں کے حوالے سے تو قرآن کے حوالے سے تو نمازیوں کو جہنمی ثابت کیا جا سکتا ہے. اگر ایسا ہی ہے تو قرآن کریم کے حوالے سے بھی تو نمازیوں کو جہنمی ثابت کیا جا سکتا ہے. کر سکتے کہ نہیں کر سکتے؟ فویل للمصلین، تو ہم تو قرآن سے بول رہے ہیں نا. ہم تو یہ بھی کہہ سکتے کہ نماز پڑھنا حرام ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، اے مومنو نماز کے قریب مت جاؤ. ایسا ہی ہے کیا؟ نہیں، تو سیدھی سیدھی بات ہے. آپ کہیں گے نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، لیکن میں کہوں گا نہیں، میں تو قرآن کے حوالے سے بول رہا ہوں. تو ایسا ہی ہے. اسی لیے تو جو علماء آپ کو منع کرتے ہیں کہ ایسے پلمبروں، انجینئروں اور ایسے جاہلوں کی باتیں مت سنیے، وہ یہی ہے. دیکھیے اصل تو یہ ہے کہ شیعہ یہ مسلم ہے ہی نہیں. ہمارے علماء کرام نے جو 73 فرقے ہیں حدیث میں کہ اسلام جو مسلمان 73 فرقوں میں بٹیں گے، تو 72 فرقوں میں جو جہنمی ہے ان میں شیعہ کو شمار کیا. حنفی، مالکی، حنبلی، شافعی، یہ تو ایک ہی ہے، سب اہل السنہ والجماعہ ہیں. آپ کے حنفی ہوں، مالکی ہوں، شافعی ہوں، حنبلی ہوں، جو کچھ بھی ہیں. اور ہم تو الحمدللہ فرقہ نہیں ہیں، اور ہمارا کوئی فرقہ نہیں ہے، کیونکہ ہم تو منہجی لوگ ہیں. ہم تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے منہج پر چلنے والے لوگ ہیں. ہم کوئی فرقہ نہیں کھیلتے. تو یہ جتنے بھی ہیں نا، حنبلی ہوں، مالکی ہوں، شافعی ہوں، یہ سب ایک میں ہیں. اور بقیہ جو 72 ہیں ان میں یہ شیعہ ہیں، یہ خارجی ہیں، یہ معتزلی ہیں، یہ قدری ہیں، یہ سارے کے سارے 72 میں ہیں. باقی یہ نہیں سمجھنا کہ نہیں حنبلی اگر اس میں ہے تو مالکی ادھر گئے، مالکی اس میں تو حنفی ادھر گئے. نہیں، ویسا نہیں ہے. یہ سب اہل السنہ والجماعہ میں سے ہیں. وہ اپنے آپ کو حنفی کہیں، مالکی کا، اس سے فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے، اللہ ان کے عقیدوں کی اصلاح کرے، وہ بات دوسری ہے. لیکن جو شیعہ ہیں ان کو ہمارے علماء کرام نے اس ایک فرقے میں شماری نہیں کیا. وہ 72 والے ہیں. شیعہ، خارجی اور معتزلی، کئی فرقے اللہ بچائے. ان سب کو آپ نہ جانے تو اور بہتر ہے، اور جانے تو پھر تفصیل جاننی پڑے گی. اصل میں رفضہ سے ہے انکار کرنے والے، اور شیعہ کا مطلب ہوتا ہے جماعت. تو جن لوگوں نے اپنے آپ کو علی یا اہل بیت کا مددگار ثابت کرنا چاہا وہ شیعہ کہلائے. انہوں نے اپنے آپ کو شیعہ کہا کہ ہم تو علی یا اہل بیت سے محبت کرنے والے، ان کا ساتھ دینے والے، تو ہم شیعہ، نعوذ باللہ ہم شیعہ. لیکن ہم اہل السنہ والجماعہ نے کہا تم شیعہ نہیں ہو. تم اہل بیت کی محبت کی آڑ میں دوسرے، ہم اہل بیت کی محبت سے انکار کب کرتے ہیں؟ وہ تو ہمارے دین کا حصہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے محبت کرنا یہ ہمارے دین کا حصہ ہے. ہم کہاں کہتے ہیں؟ ہم تو کہتے ہیں کہ حسن اور حسین کی محبت یہ ہمارے دین کا حصہ ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے. تو اہل بیت کی محبت ہم کرتے ہیں، لیکن اہل بیت کی محبت کی آڑ میں دوسروں کو گالی دینا، اہل بیت کی محبت کی آڑ میں ان کے ہر عمل کو صحیح اور ان کے مخالف کے ہر عمل کو غلط قرار دینا، یہ جائز نہیں ہے. اب ان کا یہ ہے کہ وہ اہل بیت کی محبت کی آڑ میں دوسرے سب کو غلط قرار دیتے ہیں. تو یہ رافض انکار کرنے والے، ان کی محبت دھوکہ ہے. شیعہ کی اہل بیت سے محبت یہ ایسا دھوکہ ہے جس کو وہ بیچارے خود ہی نہیں سمجھ پائے. کہتے ہیں نا جو دوسروں کے لیے گڑھا کھودتا ہے خود اس میں گرتا ہے. جو صحابہ کرام کی برائی کرتا ہے وہ ضرور بضرور آگے جہنم میں ہی جاتا ہے، اس کے لیے باقی کچھ نہیں بچتا. اس کو سمجھ ہی میں نہیں آتا کیوں. تو یہ اہل بیت کی محبت ایک ایسا دھوکہ ہے جس میں شیعوں نے اپنے آپ کو مبتلا کیا، اور اس محبت کی آڑ میں انہوں نے باقی کے تمام صحابہ کرام کو برا کہا، اور اسی کی وجہ سے ان کو لقب دیا گیا رافضہ، انکار کرنے والے. صحابہ کرام کے منہج کا، ان کی محبت کا، ان کے عقیدے کا، اور جو کچھ بھی، تو ان کے انکار کی وجہ سے اس کو نام دیا گیا رافضہ. جی کون؟ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شیعہ نہیں تھے. شیعوں کا وجود عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہوا. عبداللہ بن سبا یہودی تھا، وہ ان کا بابا آدم ہے یہ شیعوں کا، عبداللہ بن سبا. تو ان کا یہ تھا کہ دراصل مسلمانوں کی خلافت یا دن بدن جو طاقتور ہوتی جا رہی تھی، مسلمان تیزی کے ساتھ آگے بڑھتے جا رہے، تو کس طرح سے ان کو توڑا جائے. تو عثمان رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں
علی کو خلافت کا حقدار پیش کرنا ٹھہرا، کیونکہ اور کوئی ان کا مد مقابل تو تھا نہیں، ویسے بھی کوئی نہیں تھا۔ اگر ہوتا یا علی رضی اللہ عنہ کا مقام صحابہ کرام کی نظر میں عثمان کی جتنا بھی ہوتا تو عثمان رضی اللہ عنہ سے زیادہ حق تو علی کا تھا، لیکن ویسا نہیں ہوا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عثمان کو منتخب کیا، کیونکہ عثمان رضی اللہ عنہ کا مقام علی سے زیادہ تھا صحابہ کرام کی نظروں میں بھی۔ تو اب یہ ہوا کہ کیسے ان پر ضرب لگائی جائے اور ان کی شوکت کو، ان کی قوت کو توڑا جائے، تو انہوں نے پھر دھیرے دھیرے اہل بیت کی محبت کی آڑ میں عثمان اور دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو برا بنانا شروع کیا۔ تو یہ اصل مسئلہ ہے اور کوئی نہیں۔ آج بھی آپ ان خارجیوں کو، ان اخوانیوں کو پڑھ لیجئے، ان کے پاس اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، بیچاروں کے پاس مسکین ایک دم، اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے، یعنی بس خلافت اور ملوکیت کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہیں، نہ کوئی عقیدہ ہے، نہ کوئی منہج ہے، کچھ نہیں ہے۔ وہ بیچارے نہ خود چین سے رہنے دیتے ہیں، نہ امت اسلامیہ کو چین سے رہنے دینا ان کی فطرت میں۔ تو آپ ہوشیار رہیے اخوانیوں سے، جو زبردستی کے اسلام کے ٹھیکیدار بنے ہیں، ایسے لوگوں سے آپ ہوشیار رہیے۔ وباللہ التوفیق وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ نے توفیق دی تو اگلے ہفتے انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔